على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر اور میرے معزز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے اس آیات مبارکہ میں جو 4 اخلاقی صفات بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں اور جو 4 منکرات ہیں ان کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیات کریمہ میں اور خصوصاً یہ عدل کے بارے میں اور ہر خطبے میں مقرر اور خطیب یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ ان کی اس آیات میں ایسی باتیں موجود ہے جو انسان کی اچھی صفات پر دلالت کرتی ہے اور ایسی صفات بھی موجود ہے جو انسان کی بری عادات پر بھی دلالت کرتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو عدل، احسان، اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھی سلوک کرنے کا حکم کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو فحشاء، منکر اور بغی کے کاموں سے آپ کو منع کرتے ہیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ آیات کریمہ اس میں ہر قسم کی فضائل اور جو رذائل اور بری بات ہے اس آیات میں موجود ہے، یہ ان پر محیط ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں یہ آیات خیر اور شر کے سب سے زیادہ جامع آیات ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جن اخلاق حسنہ پر میں نے عمل کیا اور میں نے ان کو پسند کیا، ان میں سے کوئی ایسے صفت اور خلق اور اخلاق حسنہ کی جو اچھی بات ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں حکم نہیں دیا، اور کوئی بھی بد اخلاقی ایسی نہیں ہے جس کی اس آیات میں مخالفت نہ ہو۔ یہ ابن جریر اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ خود قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بلائی اور برائی کے سلسلے میں سب سے زیادہ جامع آیت یہ ہے کہ ان میں اچھی صفات بھی بیان ہوئی ہے اور ان میں بری صفات بھی بیان ہوئی ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین اوامر کے اعتبار سے عدل، احسان اور اہل قرابت کے حقوق اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی حکم دیتی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نواحی کے لحاظ سے فحشاء، منکر، بغی اور عہد کو توڑنے کے بارے میں نہایت خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اس آیات میں 4 اخلاقی صفات، ایک عدل، ایک احسان، ایک صلہ رحمی اور چوتھا ایفاء عہد یعنی عہدوں کو پورا کرنا، اور 4 رذائل اور قبیح جو صفات ہے وہ بھی اللہ نے بیان کی ہے، فحشاء، منکر، بغی اور نقض عہد، یعنی یہ گویا یہ آیات مبارک 8 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس آیات کو سمجھنا چاہیے، اس آیات میں جو صفات بیان ہوئی ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور جو بری صفات اس آیات میں بیان ہوئی ہے اس کو اپنے آپ سے ان بری صفات سے بچنے کا کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید انشاءاللہ اس آیات کے بارے میں اور عدل اور انصاف کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔